السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے لوگوں کے متعلق جو سب سے زیادہ خسارے کا شکار ہیں اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنی جد و جہد کے حوالے سے، اپنی کاوش اور کوشش کے حوالے سے، اپنے نیک اعمال کے حوالے سے، یا اپنے ان اعمال کے حوالے سے جن کو خود نیک سمجھتے ہیں، ساری چیزیں آ گئی۔ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے متعلق جو اپنے اعمال، اپنی کوشش و کاوش کے حوالے سے گھاٹے کا شکار ہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ بدقسمت ہیں جن کی تمام تر دنیا کے اندر کوششیں، کاوشیں، جد و جہد بیکار چلی جاتی ہیں، بیکار جاتی ہیں، اور بیکار ہوں اور بندے کو بیکار لگیں تو پھر بھی بات بنتی ہے نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں یہ سب سے زیادہ گھاٹے پانے والے یہ لوگ ہیں۔ اکثر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے متعلق جو سب سے زیادہ گھاٹے پانے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کاوشیں، کوششیں، جد و جہد بیکار چلی جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے۔ بندہ نماز پڑھتے ہوئے سمجھتا ہے بس میں نے تو فریضہ ادا کر دیا، روزہ رکھتے ہوئے سمجھتا ہے، تقریر کرتے ہوئے منبر پر مقتدیوں کو خطاب کرتے ہوئے سمجھتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا تیر مارا۔ اور یہ آیت کتنی خطرناک ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑے اچھے کام کیے، میں نے تو اللہ کا دین کا کام کیا، میں نے تو حلال تجارت کی ہے، میں نے تو حلال ملازمت کی ہے، اور میں دنیا میں غریبوں کی امداد کرتا ہوں، میں نے تو راشن لگایا ہوا ہے، میں تو حقوق انسانی کے لیے کام کرتا ہوں، اس دنیا میں عورت مظلوم ہے میں اس کے لیے اٹھاؤں۔ کیا کچھ کام نہیں ہے یہاں۔ بچوں سے ملازمتیں کروائی جاتی ہیں، میں اس کے خلاف میدان میں ہوں۔ بوڑھوں کے لیے میں نے اولڈ ہاؤس بنا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا جہاں کے سارے کام تو میں کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ یا وہ غلط کام کو بھی بہت اچھا سمجھتا ہے، اچھے کام بھی اس کے خراب ہو جاتے ہیں جو بظاہر اچھے ہیں، لیکن ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ وہ غلط کاموں کو اچھا سمجھتا ہے، وہ شراب پینے کو اچھا سمجھتا ہے، وہ زنا کرنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ کوئی انہونی باتیں تو نہیں ہیں۔ دنیا کی نام نہاد مہذب ملکوں میں زنا قانون بن چکا ہے، ہم جنس پرستی قانون بن چکی ہے،
لواطت قانون بن چکا ہے، 2 مردوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، بچہ کہاں سے لیں گے کہ وہ بچہ گود لے لیں. جنس مصنوعی طور پر تبدیل ہو رہی ہے، ایک ایک قدرتی طور پر تبدیل. وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ اندر آزاد چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کسی وقت جا کے جو مستور ہوتے ہیں وہ چیزیں نکھر کے باہر آ جاتی ہیں. یہ مصنوعی طور پر جنس کی تبدیلی، یہ تو تعزیراً، غالباً میں دعوت تو نہیں کرتا لیکن تعزیراً تو شاید ان کو موت بھی ہو سکے. اسلامی ریاست تو ایسوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور آپ کے اکثر جو خواجہ سرا ہیں اس وقت جو حقوق کے نام سے اٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مصنوعی طور پر خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثریت مردوں کی ہے اور ان میں بہت بڑی تعداد نامردوں کی ہے. ہیں تو مرد ہی ہیں نا، نامرد ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ بندے کے اندر وہ صلاحیت نہیں لیکن ہے، وہ آرگن موجود ہے، وہ مرد ہے. اپنے اعضاء کٹا دیتے ہیں. 1-2 سال پہلے ٹی وی پہ اس پہ میرا ایک ٹاک شو بھی ہوا تھا، تو اس وقت میں نے ساری بحثیں مجھے یاد تھیں، اور چونکہ اس وقت جو خطرناک ایشوز، سوالات اٹھ رہے تھے وہ بھی میرے ذہن میں تھے، تو میں نے بڑی نیت کی تھی کہ میں اس پہ جمعہ پڑھاؤں گا. اس وقت ہمارے اوپر ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، جو خواجہ سراؤں کے قانون بڑھانے میں بڑی خواہش رہتی تھی ان کی. یہ وہ دور تھا. اس وقت میں نے سوچا تھا کہ خواجہ سراؤں پہ یہاں جمعہ پڑھاؤں، جو آپ ان کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں یہ خواجہ سرا بھی ہیں کہ نہیں جن کے لیے آپ اٹھے ہیں. سوال تو پہلا یہ ہے. وہ تو وہاں ٹاک شو میں ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد پتہ چلا ان میں سے اکثریت خواجہ سراؤں کی نہیں ہے. کیوں بنے خواجہ سرا؟ ہماری فیلنگز ہے. انا للہ و انا الیہ. واللہ میں نے آپ کو یہ ٹول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا. ٹی وی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں چینلز کو، جب بھی خواجہ سرا بات کرے گا نا وہ اپنی فیلنگز کی بات کرے گا. بس اس کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے. بھائی آپ عورت ہے؟ نہیں، بس میری فیلنگ عورتوں والی ہے. لکھ لعنت تیرے اوپر، تیری فیلنگ عورتوں والی ہے، تیرا آرگن مردوں والا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے مرد پیسے لگا کے عورتوں کے اعضاء بنا دیے ہیں. پوچھا جائے میری فیلنگز وہ ہیں. ایسوں کو ہم حقوق دینے کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. کتنی خطرناک ترین آیت ہے. اللہ کہتے ہیں افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا. بلا اس سے بھی بڑا بدبخت کوئی اور ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہوں. ایک تو اچھے اعمال بھی رائگاں ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہے. ایک برے اعمال اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں. وہ برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہوں. ایک صاحب تھے، فوت ہو گئے، مسلمان تھے تو اللہ ان کی گناہ معاف فرمائے. وہ دھڑلے سے کہا کرتے تھے کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے. بڑی مشہور شخصیت کے بیٹے تھے. بڑے دھڑلے سے کہا کرتے تھے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے. اس بیچارے اندھے کو یہ نظر نہیں آتا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رجس ہے، شیطان کا عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے. فیہما اسم کبیر، گناہ کبیرہ ہے. رجس من عمل الشیطان، رجس سے گندگی شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ، رکو اس سے، بچو اس سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کا مطلب نہیں بچو گے تو کامیابی. پھر بھی وہ بندہ کہتا تھا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام.
ایک قانون دان یہ بات کرے نا تو سمجھ بالکل بات نہیں آتی. قانون دان تو الفاظ کا کھیل جانتا ہے. وہی لفظ حرام کا ہونا ضروری ہے کہ متبادل بھی چلے گا یا اس سے بھی زیادہ سخت لفظ چلے گا؟ خیر بات یہ ہو رہی تھی حضرات محترم، رمضان کی انتہا ہے، رمضان ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہیں ان آیتوں کا ہم مصداق تو نہیں بنتے جا رہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کا وزن ہی نہ ہو. یا ایسا تو نہیں کہ ہمیں برے کام اچھے لگنے لگتے ہیں. ہر بندہ خود سوچے. اور یہ قرآن نے اسلوب بدل کے کئی جگہ یہی بات کی ہے. ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان بدبختوں کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے. ایک سٹیج آتی ہے اور یہ انتہائی سٹیج ہوتی ہے. یہ بھی انتہائی سٹیج ہے کہ بندے کے واقعی نیک اعمال بیکار ہو جائیں. یہ دونوں تینوں چاروں آیتیں ملا کے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. یہ بھی سٹیج ہے کہ اس کے نیک اعمال واقعی نیک ہیں لیکن اس کے وزن میں نہیں جا رہا ہے، بیکار ہے. یہ بھی، اور یہ ایک انتہائی سٹیج ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی سٹیج ہے. لا الہ الا اللہ کہ خود برے اعمال اس کو اچھے لگے، گناہ اسے اچھا لگے، نیکی اسے بری لگے. کیا ایسے لوگ نہیں جن کو داڑھی بری لگتی ہے؟ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا. داڑھی سے نفرت کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. داڑھی نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. داڑھی کی توہین کفر ہے کیونکہ وہ نبی کی سنت کی توہین کر رہا ہے. نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز کی توہین کفر ہے. ہم نے اس کو بڑا آسان سمجھا ہوا ہے. یہ دو انتہائی خطرناک سٹیج ہے کہ اچھے اعمال بھی اس کے لیے بے وزن ہو جائے اور دوسرا ہے کہ برے اعمال اس کو اچھے لگنے لگے. یہ انتہائی جو سٹیج ہے یہ بندے کی زندگی میں پہلے مرحلے میں نہیں آتی. بندہ گناہ کرتے 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 اس مقام پہ پہنچتا ہے پھر جا کے آتی ہے. یہ نہ سوچے اچانک بندے کے اندر کوئی کیمیائی عمل پیدا ہو گیا، تبدیلی پیدا ہو گئی، اب اس کو گناہ اچھا لگنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بندہ رفتہ رفتہ گریجولی اس سٹیج پہ جا کے پہنچتا ہے، جلدی نہیں پہنچتا. اس لیے ان سٹیجز کو یاد رکھیں، اپنے پاس پیمانہ رکھیں. اس دور میں ہم نے آکسیجن کے پیمانے بھی رکھے ہوئے ہیں. تھرمامیٹر تو ہر دوسرے گھر میں موجود ہے. ہم پیمانے رکھیں ہوئے، اچھی بات ہے. ایمان کا پیمانہ بھی رکھیں نا، قرآن و حدیث فقہ کو مطالعے میں رکھیں. اور ایسی مختصر ترین چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ خود آپ انالیسس کر سکیں اپنا، آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. اور قرآن بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا اس سٹیج سے ہوتی جس سٹیج کو بندہ سمجھتا ہی نہیں، کچھ ہلکا پھلکا ٹک سمجھتا ہے، ہلکا پھلکا سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کی کسی اور ہی مشغلوں میں منہمک ہے. لا الہ الا اللہ. الا استمعوہ، دین کی بات کو، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ،
جب بھی ان کے رب پروردگار کی طرف سے کوئی نئی آیت آتی ہے، کوئی نیا حکم آتا ہے، کوئی نئی نشانی آتی ہے، بہت تکلف کے ساتھ سنتے ہیں، ناگواری سے سنتے ہیں. کیا یار یہ مولوی لگا ہوا ہے، بس پتہ نہیں کب نماز کا ٹائم ہوگا. مولوی اپنی بات کر رہا ہے تو اس کو سٹیج پہ ہی بیٹھنے نہ دیں. مولوی اللہ کی بات کر رہا ہے اور کسی کو ناگواری ہو رہی تو اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے وہ کہاں کھڑا ہے. داعی کو کبھی بھی اس کی ذات کے حوالے سے نہ پرکھیں، داعی کو کبھی بھی اس کی ذات کے حوالے سے موازنہ نہ کریں. شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا، طبیعت بھی آج ایسی ہے. داعی کے معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھے. داعی جب دعوت دینے بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنی دعوت دینے، جو اپنی دعوت دیتا ہے وہ داعی نہیں ہے. داعی وہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے رسول اللہ کے طریقے سے. لا الہ الا اللہ پہ عمل محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہوگا. یہ کلمے کے 2 جز. داعی واقعی جو سچا داعی ہے، جب وہ دعوت دے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ نہ سمجھے. یہ اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو اب پہنچا ہوں. داعی جب دعوت دے اس کی دعوت کو کبھی بھی اس کا ذاتی معاملہ نہ سمجھیں، اسے اللہ کا معاملہ سمجھیں. جب آپ اللہ کا معاملہ سمجھیں گے، داعی کی دعوت پہ کان دھریں گے، چپتی ہوئی بات بھی برداشت کریں گے. سمجھ آئی؟ پھر آپ سے چپتی ہوئی بات بھی آپ برداشت کریں گے. آپ رد عمل نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہے میں رد عمل دوں گا، بظاہر سامنے داعی ہے لیکن میں اللہ کو رد عمل دینے اٹھاؤں. جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی نا، پھر بڑے سکون سے دین کی حقیقتوں کو، ریالٹیز کو سمجھیں گے. گراؤنڈ ریالٹی کی رٹ لگانے والے پہلے شریعت کی ریالٹیز کو سامنے رکھیں. جب داعی کے معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھیں گے، کان دھریں گے. جب کان دھریں گے تو بات گریجولی بیٹھتی چلی جائے گی. سننے سے، سہنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. سننے سے اور پھر سہنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جہنمی جہنم میں ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے، لو کننا نسمع، ہائے کاش ہم دین کی بات سن لیتے. آج ایک بہت بڑی تعداد داعی کی بات کو سننے کے لیے تیار، اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد رمضان کی نمازی ہے. رمضان کو بات سن لی، باقی 11 مہینے چھٹی، 11 مہینے چھٹی. اس لیے رمضان کے علاوہ بھی اپنی روٹین بنائیں. یہ ٹوٹی پھوٹی روٹین بنی ہے نا، اللہ سے دعا کریں یا اللہ رمضان کے علاوہ بھی اس کو قائم فرما، اس میں ترقی نصیب فرما. کر سب ہیں یہاں؟ یار آواز بڑھا سکتے ہیں؟ بڑھائیں، میری تو آواز ہی ختم ہو رہی ہے. اویس ذرا دیکھو، کر سب ذرا کوئی آواز تھوڑی سی بڑھانے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. ہائے کاش ہم دین کی بات سن لیتے. نہیں سنی، انہوں نے غفلت کے ابتدائی درجے کو کچھ بھی نہ سمجھا. مولوی جو کہہ رہا میں پہلے سے ہی پتا. اور اس پہ صرف آپ کی غلطی نہیں، واقعی مولویوں کی بھی غلطی ہے، علماء کی غلطی ہے. بہت بڑی تعداد ہے ان کے پاس علم ہی نہیں، اور ایک تعداد ہے ان کے پاس علم ہے تو وہ بیان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ وہ پہلا سٹیج ہے جو اللہ بتا رہے ہیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. قیامت قریب آ چکی. بھائی قیامت تو بہت دور ہے.
محمد الرسول اللہ کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ ابتدائی دور گزر گیا، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ درمیانی دور بھی گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آخری دور آ چکا۔ محمد رسول اللہ کی بعثت اس بات کی علامت ہے قیامت قریب آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ یہ شور ہے، یہاں سے جو آواز ہے وہ بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ میں اور قیامت میں ایک ایسی حالت میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ میرے بعد قیامت ہے، درمیان میں کسی نبی کی دعوت حائل نہیں۔ یہ کہا قیامت قریب آ چکی ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں ہیں۔ یہی غفلت ترقی کرتے کرتے اس سٹیج پہ پہنچتی ہے جہاں اچھے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں، جہاں برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے۔ جہاں اچھے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں، جہاں برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کی ابتدا اس کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے۔ کافر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کان نہیں دھرتا، چھوڑ گیا۔ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، معاملات ٹھیک نہیں رکھتا، لین دین میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے سود کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ملازمت میں اسے احساس ہی نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مطمئن ہے میں جی رسول کا امتی ہوں، اللہ کے رسول میری شفاعت کریں گے، بس بڑا مطمئن ہے۔ یہ نہیں دیکھتا اللہ کے رسول شکایت بھی کریں گے۔ توازن رکھیں اپنی طبیعتوں میں، طبیعتوں میں توازن ہوگا، ایمان بچے گا۔ ایمان کیا ہے؟ جا کے اپنے مالک کی کسی عالم دین سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ایمان کی تعریف بتا دے گا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف، اس درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ یہاں کیا ہے؟ نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ امتی ہیں جی، شفاعت ہونی ہے، شکایت بھی ہونی ہے، شفاعت نہیں شکایت بھی ہونی ہے۔ ہم نے شفاعت یاد رکھی اور شکایت اللہ نصیب فرمایا مجھے اور آپ۔ انشاءاللہ ہم رسول اللہ کی شفاعت کی امیدوار ہے، لیکن شکایت کا خوف بھی لاحق رہنا چاہیے۔ اور اس شکایت کا ذکر خود قرآن کرتا ہے، 19ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کا دن ہوگا، بندہ غصے سے اپنے ہاتھ چبائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، ہائے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا ہوں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اس کے باوجود دوست کی دوستی میں آ کے میں گمراہ ہو گیا، دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ دوست یا جنت لے جاتا ہے یا جہنم لے جاتا ہے، بس ایک جگہ ضرور لے جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کا بیلی، آپ کا دوست، آپ کا ہم نشیں، آپ کا حلقہ احباب جو دن رات آپ کی ارد گرد رہتے ہیں، جن سے آپ کی بیٹھک رہتی ہے، جن سے آپ کی دوستی رہتی ہے، جس کے غم خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں، یا وہ آپ کو جنت لے جائے گا یا وہ آپ کو جہنم لے جائے گا، ایک جگہ ضرور لے جائے گا۔ ایسے حالات میں جب یہ حالات ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، اتخذوا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شکایت لگے گی۔ اس لیے طبیعت میں اعتدال رکھیں، اللہ کے نبی کی شفاعت کی امیدوار بھی رہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کی شکایت کا دھڑکا بھی دل میں رکھیں، انشاءاللہ پھر گاڑی چلے گی۔ گاڑی میں توازن ہو تو چلے گی نا، ورنہ کیسے چلے گی؟ یہ جو اس سٹیج پہ بندہ پہنچتا ہے کہ اچھائی بھی ضائع ہو جائے، برائی بھی اچھی لگنے لگے، اس کا آغاز غفلت سے ہے۔ یہ غفلت دھیرے 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 ترقی کرتی ہے۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اس لیے میں آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں۔ بحتیاطی کی رمضان میں 10-15 دن گلہ خراب رہا، تراویح پڑھاتا رہا، ٹرانسمیشن چلتی رہی اپنی، وہ اس کا خیال نہیں کرا، بھگت رہا ہوں۔ یہ غفلت دھیرے دھیرے ترقی کرتی ہے، بندے کے دل کے اندر دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ دین کی نظریات، عقائد، ٹھوس باتوں کے متعلق شکوک و شبہات کا بیج بندے کے اندر پھر بویا جاتا ہے، بندہ خود بیج بوتا ہے اپنے اندر غفلت کا شکار ہو کے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی بھی موقع ہے پلٹنے کا۔ جب اس کے اندر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے، بندہ فوراً بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، شکوک و شبہات علماء سے رابطہ کر لیں، اس کے دل میں کیا ڈاؤٹس آ رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا بندہ۔ لیکن اگر ان شکوک و شبہات کا علاج نہ کیا جائے، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں، نماز اللہ نے فرض کی ہے یا نہیں، سود حرام ہے یا نہیں، لوگ ذکر نہیں کرتے، بہت بڑی تعداد ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کو یقین ہی نہیں جہنم ہے جنت ہے، استغفر اللہ، انہیں یقین ہی نہیں کہ اللہ کے رسول بھی تھے، قرآن آخری سچی کتاب ہے، وہ ذکر نہیں کرتے۔ یہ گریجولی ایسا درجہ آتا ہے، بندہ پھر وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ یقین میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر بندہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ یقین کامل سے کہتا ہے شراب حلال ہے، کون کہتا ہے شراب حرام ہے؟ بدکاری کہتا تھوڑی بہت وقتی عیاشی تو نیچر ہے نا، نیچر پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم جنس پرستی کا مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ خدا گواہ ہے، جب سے یہ مارچ شروع ہوا ہے نا، مصیبتیں بھی زیادہ آ رہی ہیں، اور جب سے یہ مارچ شروع ہوا ہے عورتوں کے اندر تبدیلیاں بھی بڑی آ رہی ہیں۔ عورت پہلے سواری پہ بھی بیٹھتی تھی نا تو بڑی جھجک سے بیٹھتی تھی، اپنے آپ کو سنبھال کے۔ اب یہ چیز نوٹ کریں، عورت کی خوبی اس کی جھجک ہے، اس کی ہچکچاہٹ ہے، اس کی چال کے اندر شرماہٹ ہے۔ یہ عورت کی خوبی، یہ خوبصورتی ہے، اس کی چال میں ہچکچاہٹ ہونا، جھجک ہونا،
شرم و حیا کا اس کے اوپر طاری ہونا، یہ اس کی خوبی ہے۔ اور جب سے یہ مارچ ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، موٹر سائیکلوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں مردوں کی طرح، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، آئس کریم پڑی ہے، منہ نکالا ہوا ہے اور چوستی جا رہی ہیں آئس کریم۔ وہ مرد ہے کہ عورتیں احساس ہی نہیں ہوتا، مرد ہے کہ عورتیں پتہ ہی نہیں ہے، اتنی بے باک۔ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے۔ ہمارے ادارے کی یہاں چھوٹی سی جگہ ہے ٹرسٹ کی، تو جو بیچارے وہاں ایک ملازم ہے، بڑے نیک ہیں، اللہ خوش رکھے، اس نے مجھے کوئی بات بتائی، ایک اللہ کی بندی آدھے لباس میں ہی گھر کے اندر جھاڑو دے رہی ہے، مارچ کر رہی ہے، اور اندر سے آواز بھی آئی ہے، خدا کی بندی ایسا نہ کرو، لوگ دیکھ لیں گے۔ تو غالباً مضمون یہی ہے کیا، اور زور زور سے بات ہو رہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے پھر اس قسم کا مضمون، کہتے ہوئے بھی زبان نہیں چلتی۔ یہ حالات ہیں، اس کے اثرات بڑے پڑ رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھیں نہیں پڑ رہے ہیں، بہت پڑ رہے ہیں۔ غفلت شکوک تک پہنچتی ہے، شکوک و شبہات یقین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پردہ نہیں کریں گے، ہمارا اب جسم ہماری مرضی، کون ہے کہ پردہ ہے؟ آپ کو ایسے، یہ تو چھوٹی سی بات ہو گئی بھائی کہ پردہ، ایک ہے پردہ نہ کرتے ہوئے شرمانے کا الگ بات ہے، ہماری بہت سی مائیں بہنیں پردے نہیں کرتی، لیکن ایک ہی پردہ ہے ہی نہیں سرے سے، یہ ہے گمراہی ہے۔ سمجھے؟ تو شکوک شبہات کے بعد گمراہی کی سٹیج آ جاتی ہے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ تیسری سٹیج ہے، غفلت، شکوک شبہات، گمراہی۔ جب گمراہی پر ایک عرصہ گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر بندہ اس گمراہی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں، پھر وہ اسے گمراہی نظر نہیں آتی، پہلے گمراہ ہے لیکن احساس جرم ہوتا ہے، لیکن گمراہی پہ ایک سٹیج گزر جائے تو وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہ کو نیکی، نیکی کو گناہ سمجھتا ہے، بدی کو نیکی، نیکی کو بدی سمجھتا ہے۔ اور جو لوگ نیکی پر ہوتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، ان کے خلاف میدان میں اتر جاتا ہے کہ معاشرے سے اس بدی کو دور کرو۔ یہ چوتھی سٹیج، جدال، غفلت، شکوک و شبہات، گمراہی، اور نیک اور نیکی اور نیک لوگوں سے لڑنا، جدال۔ وہ کیوں لڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو نیک ہوں، یہ معاشرے میں برائی پھیلا رہے ہیں، دقیانوس ہیں، 1400 سال پرانی سوچیں ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ابھی تک یہ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ وہ اپنی بدی کو نیکی اور سامنے والے کی نیکی کو بدی سمجھ کے نیکی کے خلاف میدان میں اترتا ہے، بدی سمجھتے ہوئے بدی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہے، بس ابھی بھی یہاں سے واپسی ممکن ہوتی ہے، اور اسی کا ذکر قرآن میں ہے۔ بھلا اس سے بھی بڑا بدبخت ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے، دنیا میں اس کی ساری کوششیں بیکار، اور وہ سمجھتا ہے اچھا کام کر رہا ہوں۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکریمہ اسی سٹیج سے واپس آئے تھے، اکریمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، کیا بات، ابو جہل کا بیٹا صحابی، مکہ فتح ہوتا ہے، وہ مکے سے بھاگ جاتے ہیں، دریا سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، موجوں کا طوفان، تلاطم خیز موجیں،
سب اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، ان کی کھوپڑی میں بات آ جاتی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں اس موقع پر سب اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کا مطلب محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرے نبی کے در پہ حاضری دے کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہ میں ساری زندگی لڑتا رہا ہوں، وقت کے سردار کا بیٹا بھائی، کہ ساری زندگی لڑتا رہا ہوں اپنے آبائی دین کو بچانے کے لیے، یہ ہمارا آبائی دین کہ بور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، یہی تو محمد کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نجات دی، سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، یہ تو ویسے میں نے پڑھا، مطلب علامت یہ ہے کہ مسلمان ہو، رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ کتنی بڑی، اس سٹیج سے بھی واپسی ممکن ہے، کوئی نہ کوئی رمق باقی ہوتی ہے اگر بندہ کچھ سوچے، لیکن اس کے بعد بھی ایک سٹیج آتی ہے، وہ آخری ہے۔ جب اس سٹیج پر کہ جب بندہ بدی نیکی کو بدی سمجھتے ہوئے اس نیکی کے خلاف میدان میں اترتا ہے اور اچھا کام سمجھ کے کام کرتا ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی زندہ ہے، شاید اسلام قبول کر لے، لیکن اللہ کے علم میں اس کی مہلت اس کی زندگی میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے دل پہ اللہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ سٹیمپ کا مطلب کیا ہوتا؟ اندر کی چیز باہر نہیں، باہر کی چیز اندر نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں زندہ رہتے ہوئے، ابھی زندگی کی رمق ہے، پتہ نہیں 5-10 سال جتنا بھی جینا ہے، پھر بھی اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وعلی سمعہم آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ آنکھوں پہ کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، نہ آنکھ سے حق نظر آتا ہے، نہ کان سے حق سنتا ہے، نہ دل سے حق کو سمجھتا ہے۔ سمجھنے کا تعلق دل سے بھی میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، بلکہ اصل دل سے ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب اس پہ موقع نہیں، بعض ساتھیوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی، لیکن کئی دفعہ اس پہ میں قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کر چکا ہوں۔ پریشان نہ ہو، سائنس پہنچ رہی ہے، سائنس نے اعتراف کرنا شروع کر دیا، یہ دل صرف پمپنگ کا کام نہیں کرتا، بہت کچھ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ فائنل سٹیج، مہر جباریت، ختم قلب۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جی کہاں سے ہوا تھا؟ غفلت سے، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، یار کل پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، قضا ہو گئی نماز، چلو یار کل توبہ کر لیں گے، اچھا یار اس سال زکوٰۃ صحیح نہیں دے سکا، اگلے سال حساب رکھیں گے، چلو یار تھوڑا سا حرام مال ہے، حرام مقدمہ ہے، ذرا آنے دو، کرونا کے دن ہیں، بچوں کی فیسیں کیسے ادا ہوں گی، چلو اس کے بعد نمازی حاجی بن جائیں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے۔ جس کو ہم ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، وہ چیز ہمیں اس سٹیج تک لا جاتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، جہاں سے واپسی۔ وآخر دعوانا الحمد